جمادی الثانی کا خصوصیت کے ساتھ نسبت رکھتا ہے اس ہستی پاک سے جس ہستی پاک کو اللہ رب العزت نے بعد الانبیاء بزرگ ترین بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کے بعد جسے اللہ رب العزت نے سب سے اونچا اور بڑا مقام عطا فرمایا، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، علماء اسلام کا یہ عقیدہ ہے ان کے بارے میں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو چونکہ اس ماہ مبارک کے ساتھ ایک تعلق یہ ہے کہ آپ کا اس مہینے میں وصال مبارک ہے، تو اسی مناسبت سے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا ہر عاشق رسول کا حق بنتا ہے، اور ہر حضور کے غلام کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی تعریف و توصیف بھی بیان کرے، ان کی عظمت و شان کو بھی بیان کرے اور اسے سنے بھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ یار ہے، یہ وہ صحابی ہے جس کی 5 پشتیں صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی کی 1 پشت صحابی، کسی کی 2 پشتیں صحابی، مگر صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی اور پڑپوتا بھی صحابی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالہ سے خود قرآن کریم نے جا بجا شان صدیق اکبر کو بیان کیا۔ آپ دیکھیں جتنے حضور کے غلام ہیں تمام صحابہ، چاہے ان میں سیدنا عمر فاروق اعظم ہوں، چاہے عثمان ذو النورین ہوں، چاہے مولائے کائنات علی المرتضیٰ ہوں، چاہے عبداللہ بن مسعود ہوں، چاہے عبداللہ ابن عباس ہوں، چاہے عبداللہ ابن عمر ہوں، بلال حبشی ہوں، سلمان فارسی ہوں، ابو ذر غفاری ہوں، بڑے بڑے رتبہ و مقام والے صحابہ ہیں، لیکن کسی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ ہر کسی کی صحابیت جو ہے یا حدیث سے ثابت ہے یا تاریخ سے ثابت ہے، پر جناب صدیق اکبر وہ ہستی ہے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اذ یقول لصاحبہ، یعنی اللہ رب العزت نے صحابیت صدیق اکبر پر قرآن کریم میں نص فرما دی کہ ابو بکر صدیق وہ ہے جو میرے نبی کا یار ہے۔ حضرت گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر لحاظ سے اول ہے۔ آپ کو اگر اسلام لانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام لانے میں بھی آپ اول ہیں۔ آپ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے ساتھ اس دن سے شناسا تھے جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا۔ بظاہر سرکار نے کوئی اعلان نہیں کیا نبوت کا، لیکن حضرت صدیق اکبر حضور سے مانوس تھے، اور یہ اس محلے کے اندر رہا کرتے تھے جو مکہ مکرمہ کا ایک خاص ایریا تھا، جس کو آپ پوش ایریا بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیفنس ایریا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جہاں بڑے بڑے تاجر لوگ، مالدار لوگ رہا کرتے تھے، جہاں حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ اول، پہلی حضور کی بیوی اور مکہ کی سردار، مالدار خاتون، غنی خاتون، حضرت سیدہ خدیجہ کا جس محلے کے اندر گھر تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا گھر بھی اسی محلے میں تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو اللہ۔ اس اعتبار سے کیونکہ حضرت سیدہ خدیجہ کا حضور سے نکاح ہو گیا، تو نکاح ہو جانے کے بعد آقا علیہ السلام کا وہاں آنا جانا رہتا تھا، تو حضرت صدیق اکبر سے ملاقات ہوتی۔ حضرت صدیق اکبر طبیعت کے لحاظ سے اسلام سے پہلے بھی پاک صفت تھے، پاک طینت تھے، پاک طبیعت تھے۔ آپ نے کبھی زنا نہیں کیا، حضرت صدیق اکبر نے کبھی شراب نہیں پی، حضرت صدیق اکبر نے اسلام لانے سے پہلے بھی آپ نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ یہ شان صدیق اکبر ہے۔ اور صحابہ میں مختلف معاملات مطلب ہے کہ ہو گئے، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ ان تمام
غلاظتوں سے اور خباستوں سے پاک اور صاف تھے. آپ کا دامن مبرہ تھا. آپ چونکہ حضور کے دوست سمجھے جاتے تھے اسلام لانے سے پہلے بھی. آپ بہت بڑے تاجر تھے, انٹرنیشنل تاجر. آپ کا مال جو ہے شام تک, عراق تک, یمن تک جاتا اور عجم تک بھی آپ کا مال جاتا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے سالار بن کر جاتے. ایک مرتبہ آپ ملک شام میں تھے, تجارت کی غرض سے آپ گئے ہوئے تھے. آپ رات کو سوئے تو آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ کی گود میں آسمان کا چاند اتر آیا ہے. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر صبح اٹھے, آپ نے لوگوں سے تعبیریں پوچھی. ایک راہب کا پتہ چلا جو بہت بڑا معبر ہے, بہت بڑا تعبیر کا جو ہے وہ ماہر ہے. آپ اس کے پاس چلے گئے. آپ نے اسے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب خواب سنایا تو اس راہب نے کہا یہ بتائیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, آپ کرتے کیا ہیں, آپ کا نام کیا ہے, آپ کا قبیلہ کون سا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرا نام ابو بکر ہے, میں بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میرا گھر مکہ میں ہے, قبیلہ میرا بنو ہاشم ہے, اور میں کاروبار کے اعتبار سے, پیشے کے اعتبار سے ایک تاجر ہوں, تجارت کرتا ہوں اور مکہ سے یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ ساری باتیں بتا دی تو اس راہب نے حضرت صدیق اکبر کے چہرے کو تکنا شروع کیا. آپ کے چہرے کو دیکھا, پھر آپ کے سراپا کو دیکھا, سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے کے بعد اس نے اپنی کتاب کے اندر دیکھا. کتاب کے اندر دیکھنے کے بعد اس نے آپ کو خوشخبری سنائی. اس نے کہا کہ تجھے خوشخبری ہو کہ تو ابو بکر ہے, ابو قحافہ کا بیٹا ہے, مکہ کا رہنے والا ہے, اور تیرا خاندان بنو ہاشم ہے, اور تو پیشے کے اعتبار سے تاجر ہے, اور تیری شکل و صورت, تیرے اوصاف, یہ سب کے سب, اور جو چیزیں میں نے پوچھی وہ ساری کی ساری میری اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس کی تعبیر یہ ہے خواب کی کہ آخر الزمان پیغمبر آنے والے ہیں, سبحان اللہ, جو نبی الانبیاء ہے, امام المرسلین ہے, تمام رسولوں کے سردار ہیں, جن پر رب نے نبوت کو ختم کر دیا ہے. ان کا پہلا کلمہ پڑھنے والا تو ہوگا, ان کا پہلا خلیفہ بھی تو ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب راہب نے یہ بشارت دی تو آپ خوش ہو گئے. تو آپ نے پوچھا کہ وہ کب آئے گا, تو اس راہب نے کہا ہو سکتا ہے کہ واپس مکہ جانے تک وہ آ چکا ہو. سبحان اللہ. اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر جب واپس مکہ آئے, سامان تجارت بیچ کر حضور سے ملاقات ہو گئی. آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے, نبوت کا دعویٰ کیا ہے. حضور نے فرمایا بالکل, اللہ نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے, میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر ابھی زبان پر لا رہے تھے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے, نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو نبی کے پاس دلیل بھی تو ہوتی ہے, معجزہ بھی تو ہوتا ہے, کوئی معجزہ, کوئی دلیل. حضرت صدیق اکبر نے ابھی زبان پر بات شروع ہی کی تھی کہ حضور نے فوراً فرمایا, حضور نے فرمایا ابو بکر وہ دلیل کیا کم ہے جو تو نے ملک شام میں خواب دیکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ تیری گود کے اندر اترنے والا چاند کون تھا؟ فرمایا وہ یہی آمنہ کا لال تھا. سبحان اللہ. وہ یہی آمنہ کا لال تو تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زبان پر بے ساختہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. حضور کا کلمہ پڑھا, مشرف کا اسلام ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں جو بھی آیا ہے نا حضور کے پاس اس نے آپ سے نبوت کی دلیل مانگی ہے, مگر صدیق اکبر وہ ہے جنہوں نے دلیل نہیں مانگی, بن مانگے, دلیل بن مانگے حضور پر فدا ہو گئے ہیں, حضور پر قربان ہو گئے, حضور کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو. سبحان. حضرت صدیق اکبر اول الاسلام, پہلے اسلام لانے والے. مردوں میں حضرت صدیق اکبر, عورتوں میں سیدہ خدیجہ کبریٰ, اور بچوں میں مولائے کائنات علی المرتضیٰ, غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ. سبحان اللہ. یہ وہ شخصیات ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی. حضرت مولائے کائنات کی بات تو بڑی عجیب ہی ہے. جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنے خاندان والوں کو دعوت دی نا کہ آؤ میری دعوت کھاؤ, حضور نے دعوت کا اہتمام فرمایا, لنگر پکایا, اور حضور نے سب کو بٹھا دیا.
جس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ، سارے کافر تھے، تمام مشرکین مکہ، تمام قریش کے بڑے بڑے لوگ، سردار. حضور نے سب کو کھانا کھلانے کے بعد فرمایا کہ میری غرض یہ تھی تمہیں بلانے کی کہ اللہ نے مجھے سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تم تک دعوت اسلام پہنچانا چاہتا ہوں، لہذا تم کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، اور تم میرے رشتہ دار ہو، تم میرے عزیز ہو، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے اور میرا ساتھ دے اور میرا دست و بازو بنے، میرا معاون بنے. روایات کے اندر آتا ہے سارے چپ تھے، سارے خاموش تھے. حضرت سیدنا مولا کائنات کی عمر تھی 10 سال، آپ 10 سال کے بچے تھے. آپ نے فوراً کہا کہ اے میرے چچا کے بھائی، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے چچا زاد بھائی، حضور سے مخاطب ہو کر کہنے لگے میں ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا. چھوٹی سی زبان ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ٹانگوں کے اندر طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، لیکن نبی کی عزت و ناموس پر قربان ہونے کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے حضرت مولا کائنات نے کہا، کوئی نہ بولا. آپ نے فرمایا میں ہوں کہ میں آپ کی مدد بھی کروں گا، آپ کے ساتھ تبلیغ اسلام بھی کروں گا، اور سب سے پہلے حضرت مولا کائنات نے آپ کا کلمہ پڑھا اور مسلمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات گرامی، بچوں میں حضرت علی اور مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا نا، تو صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے ایک دن جوش کے اندر آ کر، جذبے کے اندر آ کر کہ ہمارا دین سچا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب کسی بات کی سچائی دل میں آ جاتی ہے نا تو بندہ شرم چھوڑ دیتا ہے اور ڈر بھی اتر جاتا ہے، نہ ڈر رہتا ہے نہ شرم رہتا ہے. حضرت صدیق اکبر بڑے بازار کے اندر کھڑے ہو گئے، مکہ میں ہر طرف دشمن ہے، مخالف بھی مخالف ہے. آپ نے دعوت اسلام پیش کر دی، آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا سرے عام. جبکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس لمحے اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، سب لوگوں کو جو دشمن ہیں، مخالف ہیں، خون کے پیاسے ہیں، جن کا دین اور ہے، مذہب اور ہے. اور اس دن اسلام حضرت دار ارقم کے اندر معصور ہے، بند ہے، الگ اعلان تبلیغ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. لیکن صدیق اکبر کی جرأت مندی دیکھیے، اسلام کا پہلا دائی، اسلام کا پہلا مبلغ، اسلام کا پہلا مجاہد حضرت صدیق اکبر ہے. آپ نے سرے عام تبلیغ اسلام کر دی، آپ نے اسلام کی دعوت پیش کر دی. لوگوں نے آپ کو مارا، پیٹا، آپ زخمی ہو گئے، آپ بازار کے اندر گرے ہوئے ہیں. لوگوں نے آپ کو اٹھایا، گھر لے آئے. آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر کہتی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر کو افاقہ ہوا نا، آپ نے کوئی اور بات نہیں کی، آپ نے سب سے پہلے یہی زبان پہ ذکر کیا اور سب سے پہلے یہی جملہ بولا کہ اے میری ماں یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. سبحان اللہ، سبحان مجھے اللہ. حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ. آپ کی والدہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اپنی خبر لینے کی بجائے حضور کی خبر پوچھ رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو. حضرت صدیق اکبر کا عشق، حضرت صدیق اکبر کی محبت اور حضرت صدیق اکبر کا جو دین اسلام کے ساتھ پیار تھا، اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کو یہ مقام ملا، یہ رتبہ ملا کہ آج پوری امت متفق ہے کہ نبیوں کے بعد جس کا مقام ہے وہ جناب صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ پاک عقیدت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا